اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اس دنیا میں موجود تھیں۔ اور کل میں نے یہ حدیث پاک بھی عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا کوئی نکاح اور اپنی بیٹیوں کا کوئی نکاح ایسا نہیں کیا جس میں مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم نہ ملا ہو، یعنی اپنے نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوئے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اور پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جس کی کچھ تفصیل میں نے کل عرض کی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن، پریشانی کا سال کہا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوہرا صدمہ آیا ہے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کا بھی اسی سال میں انتقال ہوا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی پریشانی کا سال کہا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا، اور یہ دوسرا نکاح ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ معمولی خاتون نہیں تھیں، بلکہ قریش جیسے بڑے قبیلے کی اور بڑے خاندان کی عورت تھی، اور یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی ہے تو یہ اپنے خامن کے ساتھ اس ہجرت میں شریک تھی۔ ان کے خامن کا نام علماء کرام نے سکران بن عامر لکھا ہے، جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ اپنے خامن کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، اور ہجرت کے بعد جب یہ واپس لوٹیں تو راستے میں ان کے خامن کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی، اور اللہ جل شانہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ بیٹا بھی جوان ہوا ہے، شرف صحابیت اسے ملا ہے، اور پھر یہ آگے صحابہ کرام کے زمانے میں کسی جنگ میں یہ بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا
جب مکہ پہنچی تو بیوہ ہو گئیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ایک بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، غمگین ہیں، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تمہیں معلوم ہی ہے کہ گھر کا نظام یہ بیوی چلایا کرتی ہے، اب بیوی چلی گئی ہے، اب ظاہر ہے گھر ہے، بچے ہیں، گھر کا کام کاج ہے، تو پریشانی ایک فطری بات ہے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں بات چلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں بات چلاؤ گی؟ تو خولہ بن حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ سودا بنت زمعہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں آپ کی بات چلاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، میری طرف سے اجازت ہے، اور تم بات چلاؤ، پوچھو وہ کیا کہتی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، اور ان سے آ کر کہا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول آپ سے نکاح کے خواہش مند ہیں، آپ اس معاملے میں کیا کہتی ہیں؟ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے والد سے بھی پوچھ لو۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نے کہا کہ خیال رکھنا، جب ان کے پاس جاؤ گی تو ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جس طرح ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے اس طرح سلام کرنا، یہ مسلمانوں والا سلام نہ کرنا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں، اور ان کے والد سے جا کر سلام کیا، اور زمانہ جاہلیت میں سلام کا انداز تھا انعم صباحا، کہ آپ کی صبح اچھی ہو۔ تو والد نے مرحبا کہا، والد نے پوچھا کہ آج کیسے آنا ہوا؟ تو خولہ بن حکیم رضی اللہ عنہا نے ساری بات کہہ دی۔ تو والد باوجود اس بات کے کہ مشرک ہے، والد باوجود اس بات کے کہ کافر ہے، والد نے کہا کہ تم ایک شریف آدمی کا پیغام دے کر آئی ہو، اور مناسب نہیں ہے کہ شریف آدمی کو انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھری، اور حامی بھرنے کے بعد یہ نکاح طے ہو گیا، اور نکاح ہو گیا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن زمعہ، یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہیں جب پتہ چلا کہ ہم جس نبی کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں وہ نبی میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، تو انہوں نے آر اور شرم کی وجہ سے مٹی اپنے سر میں ڈالی اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ خیر وقت گزر گیا، شادی ہو گئی۔ بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے عبد الرحمن بن زمعہ، تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں موت تک اپنے اس فعل پر نادم رہوں گا کہ یہ میں نے کیا کیا، کہ اتنی بڑی سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو ہمارے خاندان کا حصہ بنایا، اور میں اپنی جاہلیت کی وجہ سے اپنے سر پر خاک ڈالتا رہا۔ وہ فرماتے تھے کہ
میں موت تک اپنے اس جرم پر نادم اور شرمسار رہوں گا۔ چنانچہ یہ نکاح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رہنے لگی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بڑے اونچے قد کی مالک تھی، اور اللہ جل شانہ نے انہیں وزنی اور بڑا خوبصورت جسم عطا فرمایا تھا، اور یہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی، اتنی عبادت گزار کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کرتا تھا کہ کاش میں بھی سودا جیسی عورت ہوتی، یعنی اتنی عبادت گزار تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نوافل میں مشغول ہوئے اور آپ نے سجدہ کیا، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آپ کی پیچھے کھڑی تھی، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے یہاں بھی بڑا لمبا سجدہ فرمایا، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ سجدے میں پڑی 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 تھک گئیں، کیونکہ جسم ان کا بھاری تھا۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ سجدے میں شامل تھی، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی میری نکسیر پھوٹ پڑے گی، یعنی میرے ناک سے خون بہہ پڑے گا۔ اور یہ بڑی ظریف و طبع خاتون تھیں۔ ظریف و طبع سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مذاق کیا کرتی تھی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ کے ستانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال گھر میں داخل ہوتے تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات فرما دیا کرتی تھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم وہ دور ہو جاتا۔ یاد رکھیں، سمجھدار بیوی یہی کام کیا کرتی ہے کہ خامن اگر باہر سے تھکا ہارا آئے تو سمجھدار بیوی اسے تسلی اور دلاسا دیا کرتی ہے۔ یہ تو آج کل ہم لوگ دین سے دور ہیں، تو ہمارے گھروں کی ترتیبیں بھی ایسی ہیں کہ خامن صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے مشقت کر کے تھکا ہارا گھر میں آئے گا تو آگے بیوی کا جو ہے موڈ ہی آف ہوگا اور گھر کا نظام سارا درم برم ہوگا۔ تو یہ ترتیبیں نہیں ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ عورت یہ گھر کی مالکہ ہے، مرد اس کے ذمے نان اور نفقہ ہے، عورت گھر میں رہے، گھر کی چار دیواری میں رہے، عورت خامن کے لیے اس کی ملکہ ہے، یاد رکھیں، اور خامن کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا حد درجہ احترام اور اکرام کرے۔ آخر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے ہم مردوں کے قبضے میں دیا ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کوئی نہ کوئی ایسی بات فرما دیا کرتی تھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو میں طلاق دے دوں، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو اس چیز کا علم ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ مجھے طلاق نہ دیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی بیویوں کے ساتھ اٹھائی جاؤں اور آپ کی بیوی کی حیثیت سے جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں، اور مجھے آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے، میری باری کا جو دن مقرر ہے وہ دن میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھیے گا،
حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ طلاق کی بات آگے مدنی دور میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات بھی آ گئی، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنی باری کا دن عائشہ کو دیتی ہوں، جو رات آپ نے میرے پاس گزارنی ہے وہ عائشہ کے پاس گزاریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرما رہی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی ہی عورت بن جاتی جس طرح کے سودا بنت زمعہ ہیں، کہ ایسی خوبصورت، خوب سیرت اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی۔ حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ سوکن جیسا رشتہ ہے، اور یہ نبی کے گھر کی تعلیم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہی ہیں۔ صرف برداشت ہی نہیں بلکہ حضرت سودا اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے رہی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا برملا اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ جیسی سودا عبادت کرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسی ہی عبادت کروں۔ اول تو ہمارے ہاں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، اور اگر کہیں دوسری شادی ہو بھی جائے اور کسی بھائی کی دو بیویاں ہو جائیں تو عام طور پر گھروں میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ پہلی بیوی دوسری کو برداشت نہیں کرتی، دوسری بیوی پہلی کو برداشت نہیں کرتی، اور ان دونوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے میں خامن سولی پر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ نبی کے گھر کی تعلیم ہے، نبی کے گھر کی تربیت ہے کہ سونکنے ایک دوسرے کو برداشت کر رہی ہیں، نہ صرف برداشت کر رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی بڑائی کا اعلان بھی کر رہی ہیں کہ فلاں کتنے بڑے دل کی مالک تھی اور فلاں کتنی بہترین عورت تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ سن 54 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے تقریباً 43-44 سال کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور اس دنیا کے اندر رہی ہیں۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ آپ کا دوسرا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، اور ان کے نکاح کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا اس کی رخصتی پھر مکہ میں نہیں ہوئی، پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نکاح پر گفتگو کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ ہماری گھریلو جو زندگی ہے، ہماری گھریلو زندگی جتنی بھی ہے یہ ازواج مطہرات سے ہمیں ملی ہے، اور روایات احادیث جتنی بھی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے منقول ہیں، اور ازواج مطہرات نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کیسے رہا کرتے تھے، آپ کے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا کرتے تھے۔ یہ آگے بقیہ جو نکاح آئیں گے اس میں انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ آج کا جو نکاح ہے اس سے کم از کم ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ دو شادیاں ہوں تو دونوں بیویوں کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر میں رہنا چاہیے۔ دونوں بیویاں وہ گھر کی ملکہ ہیں، اور دونوں بیویاں خامن کے لیے ہر قسم کی راحت اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ لیکن دو کیا ایک بیوی بھی جب انسان کو ٹانگ دیتی ہے تو پھر گھر کا نظام جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے،
اور گھر کا نظام، گھر کی خوشحالی وہ اسی میں ہے کہ بیویاں وہ اپنے خامدوں کو خوش رکھیں اور خوشحال رکھیں۔